جن کو ہے خط میں نبوت کی حفاظت کا جنون، قسم اللہ کی یہی لوگ ہے قسمت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عقیدہ ختم نبوت نصوص شرعیہ کی روشنی میں اس سلسلہ وار خصوصی پروگرام میں آپ تمام ہی ناظرین کا پرزور استقبال ہے۔ محترم ناظرین، اس عنوان پر یہ آج کی ہماری 9ویں نشست ہے، جس میں آیت قرآنیہ کے ذریعے سے اور احادیث مبارکہ کے ذریعے سے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو جو بیان کیا گیا ہے، بالکل آسان اور فہم انداز میں ان آیات اور احادیث پاک کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ آج پھر ایک حدیث کے ساتھ آپ حضرات کے خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ آج کی ہماری جو حدیث کا عنوان ہے، انبیاء علیہم السلام پر فضیلت، یعنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو 6 چیزوں کے اعتبار سے جو فضیلت اللہ رب العزت نے عطا فرمائی اور اس کے ذریعے سے جو ختم نبوت کا ثبوت ملتا ہے، آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ آئیے اس حدیث کو آپ حضرات کی خدمت میں ذکر کرتے ہیں، پیش کرتے ہیں، سماعت فرمائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے دوسرے انبیاء کرام علیہ السلام پر 6 چیزوں کے اعتبار سے، 6 چیزوں کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے فضیلت دی ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 6 چیزوں کے ذریعے سے فضیلت دی گئی۔ نمبر 1، ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ نمبر 1، مجھے جامع کلمات ملے ہیں۔ نمبر 2، روب کے ذریعے میری مدد کی گئی۔ نمبر 3، مال غنیمت کو میرے لیے حلال کیا گیا۔ نمبر 4، ساری زمین کو میرے لیے سجدہ بنایا گیا۔ اور نمبر 5، پاکی کا ذریعہ بھی بنایا گیا۔ اور نمبر 6، ساری مخلوق کا مجھے رسول بنایا گیا اور سلسلہ نبوت کو میرے ذریعے ختم کیا گیا۔ یہ حدیث پاک ہے جو 6 چیزوں کے اعتبار سے دیگر انبیاء کرام علیہ السلام پر میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اس حدیث پاک کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب صحیح مسلم شریف میں ذکر کیا ہے اور حدیث نمبر ہے 522۔ اس حدیث پاک کی بات سننے کے بعد ہمیں یہ بات سمجھ میں آئی کہ جو چیزیں میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی ہے، ان چیزوں کے ذریعے سے بھی، اور خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں ذکر کیا، ختم بی النبیون، کہ سلسلہ نبوت کو میرے ذریعے سے ختم کیا گیا ہے۔ ایک بات، اور دوسری اس کی آسان اور عام فہم انداز میں اس کی تشریح ہم یہ سنیں کہ پہلی چیز میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دی گئی، فرمایا کہ مجھے جامع کلمات دیے گئے۔ جامع کلمات یعنی ایک جملہ ہے، لیکن قیامت تک اس سے بہت ساری رہبری اور رہنمائی قیامت تک کے لوگوں کے لیے مل رہی ہے، اس کو جامع کلمات کہتے ہیں۔ کیوں یہ جوامع الکلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے، پچھلے نبیوں کو یعنی آپ سے پہلے جو نبی تھے ان کو نہیں دیے گئے؟ اس کی وجہ یہی ہے، ختم بی النبیون، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے اور آپ کی نبوت کا سلسلہ دراز ہے، لمبا ہے، یعنی قیامت کے قائم ہونے تک کی چلنے والی آپ کی نبوت ہے، اس لیے آپ کو جوامع الکلم دیے گئے، کلمات دیے گئے۔ نمبر 2، آپ کی روح کے ذریعے سے مدد کی گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ آخری نبی ہیں، وہی ختم بی النبیون۔ نمبر 3، مال غنیمت کو آپ کے لیے حلال کیا گیا۔ یہ دیگر انبیاء، پہلے جو انبیاء کرام تھے ان کے لیے حلال نہیں تھا، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں حلال کیا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ختم بی النبیون، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ ساری زمین کو آپ کے لیے اور آپ کی پیروکاری کرنے والوں کے لیے، اتباع کرنے والوں کے لیے مسجد کی جگہ بنا دی گئی، یعنی پچھلے امتیوں کے لیے عبادت گاہیں خاص تھی،
اگر وہ عبادت کرنا چاہیں تو اپنی عبادت گاہوں میں ہی کر سکتے، تبھی ان کی عبادت قبول ہوتی. لیکن اس امت کے لیے پوری زمین کو مسجد یعنی سجدے کی جگہ، عبادت کی جگہ بنائے گی اور پاکی کا ذریعہ بنایا گیا. اگر وضو نہ کرنے کے لیے پانی نہیں ہے اور ایسی جگہ پر پہنچے 1 میل تک پانی نظر نہیں آ رہا ہے تو تیمم کرنے کا حکم دیا گیا اور اس زمین کے ذریعے سے پاکی حاصل کرنا اس امت کے لیے جائز قرار دیا گیا، جو پچھلی امتیں ان کے لیے یہ چیزیں نہیں تھی. اور ساتھ میں یہ فرمایا گیا کہ ساری مخلوق کا مجھے رسول بنایا گیا. شروع میں 6 چیزیں ہیں، پھر اعلان کیا گیا ختم بی النبیون. یہ ساری چیزیں مجھے اس لیے دی گئی کہ میں آخری نبی ہوں، مجھ پر نبوت کے سلسلے کو اللہ رب العزت نے ختم فرمایا ہے. اب اس میں ہم خود غور کریں اس حدیث پاک کے سننے کے بعد. یہ تو مختصراً عام فہم انداز میں آپ کے سامنے تشریح ذکر کی گئی. اب حدیث کو ہم سنیں گے جو 6 چیزیں میرے نبی کو دی گئی. نمبر 1 جامع کلمات دیے گئے. نمبر 2 روب کے ذریعے سے میری مدد کی گئی، یعنی ہمارے نبی کہہ رہے ہیں کہ روب کے ذریعے سے میری مدد کی گئی. نمبر 3 مال غنیمت کو میرے لیے حلال کیا گیا. نمبر 4 ساری زمین کو میرے لیے مسجد اور پاکی کا ذریعہ بنایا گیا. نمبر 5 ساری مخلوق کا مجھے رسول بنایا گیا. اور نمبر 6 سلسلہ نبوت کو میرے ذریعے سے ختم کیا گیا. اس حدیث پاک ہم غور عقل اللہ نے دی ہے، سمجھ دی ہے. اب حضرت علماء کرام کی رہبری میں رہ کر اس کی اگر ہم اور اس کے پیچھے غور و فکر کریں گے، جس سے ان جو کلمات دیے گئے ہیں میرے نبی کو، یہ جو فضیلت دی گئی ہے پچھلے نبیوں پر، تو اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کسی بھی طریقے کا نبی نہ دنیا میں آئے گا اور نہ ہی کسی کو نبوت دی جائے گی اور نہ ہی کسی قسم کا نبی قیامت تک پیدا ہوگا. اب صرف اور صرف نبوت چلیں گی قیامت تک. سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی نبوت چلے گی. اب اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے اب اگر کوئی اپنے آپ کو نبی کہے یا کسی اور کو نبی مانے نبی کے بعد تو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، دار اسلام سے وہ خارج ہے. ایسے شخص سے کسی قسم کا بھی تعلق رکھنے کی اجازت نہیں ہے. محترم ناظرین، اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت کو اور اس کی عظمت کو سمجھنے کی اور اس پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کی بھی اللہ ہم تمام کو توفیق نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. اجازت دیجیے پھر ایک مرتبہ اسی طریقے کی ایک حدیث کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.